دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ لیکن ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل MT وائس پر نئے ہیں تو ہمارے چینل MT وائس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اس قوم کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے جبکہ عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتی۔ یہ لوگ یہ کام پوشیدہ یا ڈھکے چھپے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کم سن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشیوں سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کی چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی و رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئی۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور بحر مردار کے ساحل پر واقع تھی، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحر مردار کے نام سے موسوم ہے۔ یہ زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ اور اس کے ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر مردار بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ آپ نے یہیں رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے
دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق و صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں میں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات اور توحید کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈھٹائی سے کہا کرتے تھے کہ ہاں، ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہاری اس بستی میں کیا کام؟ اور اگر تو سچا ہے تو عذاب لا کر دکھا جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین اس کا نام وائلہ بتاتے ہیں، یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہاں آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بد فعلی کا مطالبہ کرتے۔ اسی لیے لوط علیہ السلام نے انہیں باہر ٹھہرانے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی خطرناک ہے، لیکن آپ کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کے چاروں طرف سے سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں۔ صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔
چنانچہ وہ بھی ان کنکروں کی بارش کا شکار ہوئی، اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کی اس فوسل کے درمیان موجود ہے، جسے صدوم کے پہاڑوں میں نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی بے راہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک گڑیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی، اور پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔